قرآن تو ایمان بتاتا ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے لیے سلسلہ سیرت مصطفیٰ لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی باتیں، آپ کے صحابہ کی خوبصورت ادائیں، آپ علیہ السلام کی ازواج اور آپ کے اہل بیت کا تذکرہ، اور نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کے بہت سے گوشوں پر بات کی جا رہی ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے، دل کو للچا دینے والا، روح کو تازگی دینے والا اور ایمان میں اضافہ کرنے والا ہے۔ وہ ٹاپک کیا ہے میں ذکر کروں گا، لیکن پہلے نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک کی ایک فضیلت شامل کرتے ہیں۔ ایک خاکہ ہے جسے حدیث پاک کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے، اور موسوعہ ابن ابی دنیا میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ منظر کشی کی گئی ہے محشر کے میدان کی۔ وہ محشر کا میدان ہوگا کہ ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کے اعمال نامے کا وزن کیا جائے گا، لیکن نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ تو اتنے میں ایک نورانی شخصیت تشریف لائیں گی اور اپنے دامن سے ایک رقعہ نکال کر اس نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گی۔ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، جس کا میزان عمل میں وزن کیا جا رہا تھا۔ وہ کہے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ تو جواب آئے گا میں تیرا نبی محمد ہوں، اور یہ جو رقعہ میں نے، یہ جو پرچہ میں نے تیرے نیکیوں والے پلڑے میں رکھا ہے، یہ تیرا وہ درود ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس وقت بھی کہ جب میزان عمل میں نیکیاں کم رہ جائیں گی، یہ درود ان نیکیوں کو بڑھا دے گا۔ یہ درود نبی پاک کا قیامت میں قرب عطا فرمائے گا۔ یہی درود نبی پاک علیہ السلام سے مصافحہ کرنے کا موقع عطا فرمائے گا، اور یہی درود ہوگا کہ جو جنت میں حضور کے پیچھے پیچھے داخلہ بھی نصیب کروا دے گا۔ تو درود پاک کی عادت بنائیں اور اسے پڑھنا اپنے معمولات میں شامل کریں۔ ایک بار شوق و محبت سے درود پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، بات کرنی ہے آج نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی۔ اللہ اللہ، قربان جائیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے حسن پر۔ اتنا حسن نہ کائنات میں پہلے کبھی کسی کو ملا، نہ رہتی دنیا تک کوئی پا سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن کیسا تھا، اس سے پہلے ان آباء و اجداد کا حسن سنیں کہ جنہیں نبی پاک علیہ السلام سے نسبت ہوئی، اور جن کی پیشانی سے نبی پاک علیہ السلام کے نور کی کرنیں چمکتی تھی، جن کے چہرے سے حضور علیہ السلام کے نور کی ضیاء پھوٹتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی ہے، نور محمدی چمکتا ہے، تو حکم آتا ہے فرشتوں کو کہ اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام ہے، کشتی نوح بناتے ہیں، اب اپنے چہرے مبارک پر نقاب رکھا کرتے تھے۔ جب کشتی میں لوگوں کو سوار کیا اور جانوروں کو سوار کیا اور اس میں کھانے پینے کا سامان بھی رکھا، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ جب وہ کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا اور لوگ بھوک سے نڈھال تھے، اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے مبارک چہرے سے نقاب ہٹایا، تو آپ کا مبارک چہرہ اتنا خوبصورت تھا، جو جو دیکھتا تھا کہ سیر ہو جایا کرتا تھا۔ یہ عالم تھا ان کا کہ جن کے چہروں میں نور محمدی کی ضیاء روشن تھی۔ نبی پاک علیہ السلام کا نور چمکتا تھا، تو خود پیارے آقا علیہ السلام کے نور کی کیا شان ہوگی، حضور کے نور کا کیا عالم ہوگا، نبی پاک علیہ السلام کے مبارک چہرے کی ضیاء اور تابانیوں کا کیا انداز ہوگا، اسے کیسے بیان کیا جا سکتا ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا، حقیقت یہ ہے ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں، سارے سمندروں، سارے دریاؤں کا پانی روشنائی بنا دیا جائے، پھر ساری مخلوق، بنی آدم، تمام انسان، بلکہ ان کے ساتھ تمام جنات بھی مل جائیں، یہ سب کے سب بیٹھ کر حضور کا حسن لکھنے لگیں، تو یہ قلم ٹوٹ جائیں گے، یہ قلم ختم ہو جائیں گے، یہ انسان لکھتے لکھتے زندگی ختم کر جائیں گے، یہ سب ختم ہو جائے گا، حضور کے حسن کے قصیدے ختم نہ ہوں گے۔ نبی پاک علیہ السلام کو جو اللہ نے مبارک حسن عطا فرمایا تھا، اس کی بات پوری نہ ہو سکے گی۔ وہ کتنا خوبصورت، کسی نے کہا نا کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے،
مگر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام کے حسن پر، آپ کے کمالات پر، آپ کی سیرت، آپ کی صورت پر اتنا کچھ لکھا گیا، 1400 سال سے لکھتے آ رہے ہیں، لکھتے ہی جا رہے ہیں، لیکن بالآخر یہ کہتے نظر آتے ہیں آپ کی ایسی تعریف کہ جس کے آپ حقدار ہیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ کسی انسان کی طاقت اتنی نہیں کہ آپ کی ایسی تعریف کرے جیسی آپ کی شان ہے، آپ کے ایسے قصیدے پڑھے جیسا آپ کا مقام ہے، آپ کی ایسی عظمتیں بیان کریں جیسی آپ کو عطا کی گئی ہے، اتنی تو کسی انسان کی طاقت نہیں۔ یہ تو ہاں پوری زندگی لکھ لکھ کر آخر میں یہی کہتے ہیں تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ نبی پاک علیہ السلام کے قصیدے لکھ لکھ کر پوری زندگی اپنے لیے تو تبرک حاصل کیا، برکتیں حاصل کیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی پوری شان بیان نہیں کر سکے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کو مبارک حسن تھا۔ پھر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں علامہ شمس الدین شرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں نا، یا صاحب الجمال ویا سید البشر، اے جمال والے، اے خوبصورتی والے، اے تمام انسانوں کے سردار، من وجہک المنیر لقد نور القمر، آپ کے چہرہ انور سے لگتا ہے چاند نے بھی روشنی پائی ہے۔ چاند اگر چمکتا ہے، چاند میں نور ہے، آپ کے چہرہ انور کا جو صدقہ ہے اس کی وجہ سے ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے حسن میں فرماتے ہیں لا یمکن ثناؤک ما کان حقہ، آپ کی ایسی تعریف کہ جس کے آپ حقدار ہیں یہ تو ممکن ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو اپنا محبوب بنایا ہے، اور اللہ نے جسے اپنا حبیب بنایا ہے اسے کتنا حسن دیا ہوگا۔ یہ تو پھر بات ہی وراء الورا ہے، یہ تو بات ہی پھر سمجھ سے باہر ہے۔ ہاں اتنا کہہ سکتے ہیں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سی بات کروں تو رب کے بعد ساری دنیا میں، تمام لوگوں میں، تمام مخلوقات میں، تمام تر ادوار میں، تمام تر زمانوں میں نبی پاک علیہ السلام ہی تو ہیں جو رب کے بعد سب سے زیادہ عزت والے، معزز اور شانوں والے ہیں۔ یوں کہہ کر آپ نے اپنی بات کو مکمل کیا۔ علامہ غزالی الزماں سید احمد سعید شاہ کاظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ اگر نبی پاک کے حسن کی بات کرنی ہو تو انسان اسی بات کو سمجھ لے کہ یہ تو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اور اللہ نے اپنے محبوب کو کتنا حسن دیا ہوگا یہ تو سمجھ سے باہر ہے، یہ تو پھر بیان سے باہر ہے، یہ تو پھر لکھنے اور بتانے سے باہر ہے کہ اس چیز کا احاطہ تو کیا جا ہی نہیں سکتا، اور یہ انسان کے بس میں ہی نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے حسن کو بیان کر سکے، حضور کے قصیدے آپ کی شان کے مطابق پڑھ سکے۔ ہاں ہم پڑھتے ہیں، ہم نبی پاک کا ذکر کرتے ہیں، ہم حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت چہرے کے تذکرہ کرتے ہیں، لیکن اپنی حیثیت کے مطابق تبرک حاصل کرنے کے لیے، وگرنہ آپ کی شانیں تو خود قرآن نے بیان کی۔ کہیں آپ کے چہرے کی قسمیں موجود ہیں، کہیں آپ کی زلفوں کی قسمیں موجود ہیں، کہیں اللہ پاک جل جلالہ نے آپ کی حیات طیبہ کی وجہ سے اس امت کو عذاب نہ دینے کا ذکر فرمایا ہے، کہیں آپ کے مبارک چہرے کی وہ ادا کہ جو آسمان کی طرف بار بار اٹھنا تھا اس کا ذکر آتا ہے۔ قرآن آپ کی تعریف سے مملو ہے، قرآن کے احکامات، قرآن کی بیان کردہ اشیاء تو وہ ہیں کہ اس میں ہر چیز کا بیان ہے، اور اس میں اتنا بیان ہے کہ ساری زندگی اس کی وضاحت کی جائے تو نہیں ہو سکتی کہ رب تعالیٰ جل جلالہ کا یہ کلام ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے اس حسن کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے حسن کا کمال ایسا ہے، آپ کا حسن اتنا تام، اتنا مکمل اور اتنا اعلیٰ و عرفہ ہے کہ یہاں پر نقص کی بالکل گنجائش نہیں۔ دنیا کا بڑے سے بڑا حسین ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی نقص لازمی ہوتا ہے۔ حسن سیرت میں نہیں ہوتا، صورت میں آ جاتا ہے، حسن صورت میں ہو تو سیرت میں نہیں، سیرت میں ہو تو صورت میں نہیں ہوتا، دونوں مل جائیں تب بھی کچھ نہ کچھ عیب رہ جاتا ہے۔ تمام کے تمام اعضاء کا حسن اس طرح تام نہیں ہوتا جس طرح میرے کریم آقا علیہ السلام کا ہے۔ اللہ نے اتنا حسن دیا، اتنا حسن دیا کہ گمان نقص تو دور کی بات ہے، عیب آنا تو دور کی بات ہے، یہاں تو اس کا گمان بھی نہیں آ سکتا، یہاں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہاں
نقص ہوگا، یہاں پر کوئی کمی ہوگی، ایسا گمان بھی نہیں۔ اور فرمایا یہی پھول خار سے دور ہے۔ دنیا میں بڑے خوبصورت پھول ہوئے، گلاب کے پھول اور اس طرح کے دیگر خوبصورت سے خوبصورت پھول، لیکن پھول کا حسن آتا ہے تو ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ قربان جاؤں یہ ایسے پھول ہیں جن کے ساتھ کوئی کانٹا نہیں، یہاں حسن ہی حسن ہے، یہاں خوبصورتی ہی خوبصورتی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ جہاں شمع روشن ہوتی ہے، جہاں پر چراغ جلایا جاتا ہے یا شمع کو جلایا جاتا ہے، تو وہاں پر روشنی کے ساتھ دھواں بھی ملتا ہے، تو اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک عیب ہوتا ہے۔ یہ ایسی روشنی ہے، یہ ایسا نور ہے، یہ ایسی شمع ہے کہ ان کی روشنی ہی روشنی ہے، ان کے ساتھ دھواں نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی عیب نہیں ہے۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے عشق کا، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ناظرین کرام، بات کریں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کتنا حسن دیا، اتنا حسن دیا، اتنا حسن دیا کہ حسن میں بے پایا، حسن میں جو کمال کی شخصیت انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام میں گزرے، حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام بھی، کہ جن کے حسن کے چرچے تھے اور حسینوں جمیلوں میں اپنے دور کے سب سے اعلیٰ حسن والے تھے، وہ بھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے طالب دیدار نظر آتے ہیں۔ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ نبی پاک علیہ السلام کا حسن تھا، اور کمال دیکھیں اس حسن کا، حقیقت میں تو نبی پاک کا سارا حسن اس دنیا کو دکھایا نہیں گیا۔ اگر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا سارا حسن اس دنیا میں ظاہر کر دیا جاتا تو کسی کی طاقت نہ ہوتی کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو آنکھ بھر کے دیکھ سکتا، نظریں اٹھا کے دیکھ سکتا، کسی کی طاقت نہ ہوتی۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن کے ان پردوں کے بارے میں شاعر نے کہا کہ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کو جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو ارشاد فرمایا لن ترانی، موسیٰ نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو دیکھنا اس دنیا میں ایک آنکھ کا کمال تھا۔ اس ایک آنکھ کو ایسی طاقت دی گئی تھی کہ جس نے رب کو دیکھا تھا وہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات تھی۔ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن پر جو 70,000 پردے رکھے گئے، اگر ان پردوں میں سے ایک پردہ بھی اٹھ جاتا تو جس طرح وہاں طور کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے اللہ کے نور کی ایک تجلی سے، جہاں میں لاکھوں طور بن جاتے، اگر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے حجابات کا ایک پردہ بھی اٹھ جاتا تو یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا حسن ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے موقع پر جو اعداد و شمار بیان کیے جاتے ہیں، تعداد بیان کی جاتی ہے، 1,00,000 سے بھی زائد تھی۔ لیکن ان صحابہ کرام میں چند ہی ایسے صحابہ ہیں جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن و جمال کو بیان کیا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک صورت کے تذکرے کیے ہیں۔ کیوں؟ ہر ایک میں اتنی تاب نہ تھی کہ وہ حسن مصطفیٰ کو دیکھ پاتا، ہر ایک میں اتنی استطاعت نہ تھی کہ آنکھ بھر کر حضور کا دیدار کر پاتا۔ بڑے بڑے صحابہ بھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک ساتھ یوں دیکھ نہ پاتے تھے، بلکہ بار بار نگاہیں نیچی کر لیتے تھے۔ اور قربان جائیں شاعر رسول جنہیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں مدح سرائی کا موقع ملا، جنہیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نعت خوانی کا حضور کے سامنے موقع ملا، جن کے لیے حضور خود منبر بچھوا کر ان سے نعتیں سنا کرتے تھے، قربان جائیں اس شاعر پر۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں حضور کو کیسے دیکھتا تھا۔ انہوں نے جو حسن بیان کیا وہ تو پھر الگ ہی تھا نا، حضور کی تعریفیں بیان کی الگ ہی تھیں۔ شاعر جو ہوتا ہے وہ حسن بڑی گہرائی سے دیکھتا ہے، کیونکہ اس نے ایک ایک بات کو اپنے شعر میں لکھنا ہوتا ہے، بیان کرنا ہوتا ہے کہ یہ حسن ایسا، یہاں کی خوبصورتی ایسی، یہاں کے جلوے ایسے۔ لیکن شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں جب میں حضور کو دیکھتا تھا تو وضعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری، تو مجھے اپنی آنکھوں کے آگے اپنی ہتھیلیوں کو رکھنا پڑتا تھا۔ کیوں؟ چمک اتنی زیادہ تھی، ہتھیلیوں کو آگے رکھتا اور پھر ان انگلیوں کی آڑ سے حضور کو دیکھا کرتا تھا۔ خوفا من ذہاب بصری، اتنی چمک تھی مجھے لگتا تھا میں مسلسل دیکھوں گا تو کہیں میری آنکھیں ضائع نہ ہو جائیں،
اتنا نور، اتنی چمک، اتنی کرنیں، اتنی ضیاء ہوا کرتی تھی۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے شاعر بیان کرتے ہیں، جنہیں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور کی تعریف کرنے کا موقع ملتا تھا، اور کیسی تعریف کرتے تھے، کہتے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي، آقا آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ شاعر رسول حضرت حسان کہا کرتے تھے آپ جیسا حسین تو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، دیکھتی بھی کیسے ہیں؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آپ جیسا خوبصورت تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں، دنیا میں آج تک کوئی ایسا پیدا نہ ہوا جس کا حسن آپ جیسا ہو، آپ سب سے زیادہ جمیل ہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، آپ کو ہر عیب سے بری پیدا کیا گیا۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ آپ کو ایسا پیدا کیا گیا جیسا آپ چاہتے تھے، آپ کی مشیت کے مطابق آپ کو پیدا کیا گیا، ہر نقص، ہر برائی، ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام کے حسن کو صحابہ کیسے دیکھتے تھے اور کتنے مشتاق رہا کرتے تھے حضور کے دیدار کے۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی رسول حضور کی خدمت میں آئے، بارگاہ میں حاضر ہوئے تو بڑے ہی والہانہ انداز میں محبتوں کا اظہار کرنے لگے، اور یا رسول اللہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، یا رسول اللہ آپ پر میری جان قربان، اس طرح سے بڑی عقیدتوں کا اظہار کیا۔ ابھی یہ خوبصورت سی باتیں چل رہی تھیں، اچانک وہ صحابی رونے لگے، زاروں کی تار روئے، زاروں کی تار روئے، اور اتنا روئے کہ ہچکیاں بند گئیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا اے صحابی کیا ہوا؟ صحابی رسول زاروں کی تار روتے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آج جب آپ کی یاد تڑپاتی ہے، جب آپ کا فراق برداشت نہیں ہوتا تو آپ کی مجلس میں آ جاتے ہیں، آپ کو دیکھ لیتے ہیں، سکون مل جاتا ہے، آپ کو دیکھتے ہیں دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے آپ کو دیکھ کر۔ لیکن یا رسول اللہ کل قیامت کا دن ہوگا اور اتنے زیادہ لوگ ہوں گے، وہاں اگر ہمیں جنت نصیب ہو بھی گئی تو یا رسول اللہ آپ تو نبیوں کے سردار ہیں، آپ کا تو مقام ہی بہت اعلیٰ ہوگا، وہاں جب آپ کا دیدار نہیں ہوگا تو ہم کیسے رہیں گے؟ اللہ اکبر، صحابی رسول کا عالم دیکھیں، کیا سی محبت ہے۔ آقا آج دیدار نصیب ہوتا ہے بڑا مزہ آتا ہے، آپ کو دیکھتے ہیں سکون ملتا ہے، غم ہی بھول جاتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن جب نہیں دیکھیں گے، جنت میں آپ کو نہیں دیکھیں گے تو کیسے رہیں گے؟ تو زندگی گزارنا مشکل ہوگی، وہاں تو رہنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ صحابی رو رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام بھی اپنے صحابی کا عشق ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت جبریل امین وحی لے کر نازل ہوتے ہیں، اور وحی میں آتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ رسول کی اتباع کی، پیروی کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ لوگ انہی کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، یہ شہداء کے ساتھ ہوں گے، یہ صدیقوں کے ساتھ ہوں گے، یہ صالحین کے ساتھ ہوں گے، اور یہ کتنے اچھے دوستوں کے ساتھ ہوں گے۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام کے اس صحابی کے لیے قرآن نے بیان کر دیا کہ اے صحابہ آج نبی پاک علیہ السلام کی پیروی کرتے ہو تو کل قیامت کے دن بلکہ جنت میں بھی حضور کا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد صحابہ کو سب سے زیادہ خوشی اس بات پر ہوتی تھی کہ نبی پاک نے بتایا تھا کہ یہ لوگ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوں گے، وہ اس پر بڑے خوش ہوا کرتے تھے۔ کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کا حضور سے محبت کا انداز تھا، حضور کے رخ والضحیٰ کو دیکھے بغیر کیسے بے قرار ہو جاتے تھے، اور اتنی دور کی باتیں سوچ کر بھی کس طرح انہیں خوف رہتا تھا کہ کہیں اس وقت دیدار نہ ہوا تو کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، بات چل رہی ہے نبی پاک علیہ السلام کے مبارک چہرے کی۔ علماء نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کہ اگر نبی پاک علیہ السلام کو کوئی اور معجزہ نہ بھی دیا جاتا، جو نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے اتنے زیادہ معجزات عطا فرمائے، یہ نہ بھی ہوتے، آپ کا چہرہ اتنا پیارا تھا کہ دیکھنے والا آپ کے چہرے سے ہی اسلام لے آتا۔ اور پھر کئی صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جب پہلی بار حضور کو دیکھا تھا تو بڑے خوبصورت الفاظ میں نبی پاک علیہ السلام سے اظہار محبت یوں بھی کیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ایک یہودی عالم تھے، جب پہلی بار حضور کو دیکھا تھا تو بے ساختہ یہ کہہ گئے تھے ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، اتنا خوبصورت چہرہ
یہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے کی تابانیاں ایسی تھیں، آپ کا حسن ایسا تھا کہ دیکھنے والا بغیر کوئی معجزہ دیکھے بھی آپ کو سچا نبی مان لیتا تھا اور اسلام قبول کر لیتا تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کے قصیدوں میں ایک واقعہ ملتا ہے جو سیرت کی بڑی کتابوں میں لکھا ہے، دلائل النبوہ میں بھی موجود ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک کے اطراف میں کھجور کے باغات میں تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا ایک باغ کے اندر ایک قافلہ آیا ہوا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے استفسار فرمایا کہ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں کی کھجوریں لینے آئے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے پاس ایک سرخ رنگ کا اونٹ ہے، اور سرخ اونٹ یہ بڑے بیش قیمتی مال سمجھے جاتے تھے اور ان کی مثالیں دی جاتی تھی۔ آپ نے کئی حدیثوں میں بھی سنا ہوگا کہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، تیری وجہ سے اگر کوئی ہدایت پر آ جائے، ہدایت کے راستے پر آ جائے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اس طرح کی اور بھی بعض روایتوں میں ہے کہ یعنی سرخ اونٹ ایک بیش قیمتی سامان تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کیا تم اس اونٹ کا سودا مجھ سے کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں، ہم اسے بیچ دیں گے، لیکن اس کے بدلے میں ہم اتنی سا کھجوریں لیں گے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تو تجارت کی غرض سے نہیں آیا تھا، نہ میں اپنے ساتھ سامان لے کر آیا ہوں، مال لے کر آیا ہوں۔ تم ایسا کرو کہ یہ اونٹ میرے حوالے کر دو، میں اسے لے جاتا ہوں، میں اس کا عوض جو ہے، جو اس کی مالیت ہے، وہ میں بھیج دوں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا، اونٹ کی مہار پکڑی، اونٹ کی رسی پکڑی اور لے کر چل پڑے۔ جب تک نبی پاک علیہ السلام جاتے رہے، وہ لوگ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے۔ جب ان کی آنکھوں سے اوجھل ہوئے تو پھر آپس میں باتیں کرنے لگے، خدا کی قسم تم نے ایسے شخص کو اونٹ دے دیا اپنا جسے تم جانتے نہیں ہو، جس کا تم نے کوئی تعارف نہیں لیا کہ کون ہے، کہاں سے ہے، کس علاقے سے ہے، نام کیا ہے، کچھ نہیں پوچھا، ایسے تم نے انہیں اونٹ دے دیا ہے۔ آپس میں باتیں کرنے لگے، یہ تم نے کیا کر دیا، تم نے بڑا نقصان کر لیا، اب کیا ہوگا؟ انہی کے ساتھ ایک خاتون موجود تھی، وہ خاتون کہنے لگی کہ خدا کی قسم میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اس کا چہرہ تو 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا، اور اگر اس نے اس کا مال نہ لوٹایا تو جو بھی رقم ہوگی تو مجھ سے وصول کر لینا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس کی رقم جو تھی کھجوروں کے ساتھ وہ آپ نے بھجوا دیے تھے۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کے حسن کے قصیدے تھے، جو دیکھتا تھا بس دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ جو نبی پاک علیہ السلام کا دیدار کرتا، اسی دیدار کی تڑپ میں، اسی کے جلووں میں محو رہتا تھا، اسی کے جلووں میں وہ اپنی زندگی گزارتا رہتا تھا، اور اسی دیدار کو وہ اپنی راتوں کے اندر بھی پاتا تھا۔ یعنی دن میں دیکھا ہوتا تھا، سارا دن وہ دیدار نہ بھولتا تھا، وہ باتیں یاد رہ جاتی تھی۔ اور ایسا خوبصورت چہرہ جس نے بھی دیکھا تعریف کی، جس نے بھی دیکھا میرے ماں باپ آپ پر قربان کہا، جس نے دیکھا کہا کہ میری جان آپ پر قربان۔ بلکہ وہ صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جن کے غزوہ احد کے اندر والد، شوہر اور بیٹا تینوں ہی شہید ہو گئے تھے، وہ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں کیسے پوچھتی تھیں؟ انہیں کہا جاتا تھا کہ آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ کہتی تھی ٹھیک ہے مجھے یہ بتاؤ حضور کیسے ہیں؟ کہا آپ کے والد کا بھی انتقال ہو گیا۔ کہا ٹھیک ہے مجھے یہ بتاؤ حضور کیسے ہیں؟ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ کہا ٹھیک ہے مجھے یہ بتاؤ حضور کیسے ہیں؟ بتایا حضور ٹھیک ہے۔ کہا نہیں، اب تو سکون تب آئے گا جب انہیں دیکھ لوں گی۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب انہیں لے جایا گیا تو حضور کو دیکھ کر کہتی تھیں کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اکا آپ کو دیکھ لیا اب تو کوئی مصیبت نہیں لگتی، ہر مصیبت آسان ہو گئی۔ آپ کے چہرے کو دیکھ کر تو صحابہ غم بھول جاتے تھے، آپ کے چہرے کو دیکھ کر تو ہر طرح کی تکلیف، ہر پریشانی، ہر ٹینشن، ہر مصیبت، ہر دکھ، ہر رنج، ہر الم سے نجات پا جاتے تھے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا خوبصورت چہرہ تھا۔ پیارے آقا علیہ السلام کے چہرے کے بارے میں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کیا خوبصورت الفاظ میں تذکرہ کیا ہے، اور پیارے آقا علیہ السلام کے مبارک جسم کے دیگر اعضاء کے بارے میں حسن کے کیا قصیدے ملتے ہیں، نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس حوالے سے سنیں گے۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک علیہ السلام کا خوبصورت چہرہ اور آپ کا دیدار کرنا نصیب فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ اپنے اس سلسلے کو ختم کرتے ہیں کہ یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہوں جن کی غلامی میں
وہ آقا نظر آئے، ان آنکھوں کا اس کے سوا مصرف ہی نہیں ہے، سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آ رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان